الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستوں، ہم انہی 26 آیتوں میں سے ایک اور آیت لے کر اس وقت حاضر ہوئے ہیں جن 26 آیتوں پر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 26 آیتوں سے دنیا بھر میں بہت آتنکواد اور نفرت اور گھرنا پھیلتی ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت، میں اس آیت کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تفصیل سے ذرا بات کریں گے۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191، یعنی آیت نمبر 191، چیپٹر نمبر 2، آیت نمبر یا ورس نمبر 191۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میں پڑھتا ہوں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کو قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ یا پکڑو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں بھی نکال باہر کرو جس طرح جہاں سے انہوں نے تم کو نکال باہر کیا تھا، یا جس طرح سے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لیکن فتنہ جو ہے، اور یا یہ کہہ لیں جان لو کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل میں تو ایک آدمی مرتا ہے، لیکن فتنہ میں بہت سے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پھوٹ ڈال دو، یعنی جس کو آج آتنکواد بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو دھماکے ہوتے ہیں یہ سب فتنہ ہی ہے، یہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر اے مسلمانوں دیکھو کافروں سے اس جگہ پر، یعنی جہاں پر مسجد حرام ہے، یعنی کعبے اور اس کے آس پاس کافروں سے جنگ نہ کرنا۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ کعبے اور اس کے آس پاس جنگ نہ کرنے لگے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں، بہت غور سے سنیں، اگر وہ تم سے جنگ کریں تب تم ان سے جنگ کرنا، یعنی وہ اگر جنگ کی ابتدا کریں، وہ اگر جنگ کی پہل کریں تب تم جنگ کرنا۔ کذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی تو یہی سزا ہے، یا کافروں کے کا اجر یا جزا یا سزا یہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی، مگر پھر سے آپ کو بتاؤں، اس آیت کو بھی بتا کر کے جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو اکساتے ہیں، ورغلاتے ہیں، وہ لوگ یہ چالاکی کرتے ہیں، یا پھر انجانے من سے ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ اس سے پہلے کی ایک آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں نہیں پڑھتے۔ اگر 4 آیتیں جو کہ ایک ساتھ آئی بھی تھیں، ان 4 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ساری غلط فہمی تو یوں ہی دور ہو جائے گی۔ آئیے میں ان آیتوں کو، یعنی اس سے پہلے کی ایک آیت اور اس کے بعد کی 2 آیت، کل ملا کر کے 4 آیتوں کو پڑھے دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو اے مسلمانوں، تم ان لوگوں سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی جو لڑنے تم سے آئے اس کا جواب دینا، تم جا کر کے حملہ نہ کرنے لگنا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ اس میں بیچ میں فی سبیل اللہ، ابھی اس کا ٹرانسلیشن میں نے نہیں کیا ہے، ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے نہ بڑھنا، یہ بہت غور کرنے والا جملہ، لیکن حد سے نہ بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ والی آیت جو بھی پڑھی تھی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرنا جہاں انہیں پا جانا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم بھی انہیں وہاں سے نکال دینا جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لیکن فتنہ، اور جان لو بلکہ ایسے کہیں، اور جان لو کہ فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ آیت ختم ہوئی، 192 پڑھ رہا ہوں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن اگر کافر لوگ رک جائیں، یعنی جنگ نہ کریں، مان جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور دیکھو تم لوگ اے مسلمانوں، تم کافروں سے، مشرکوں سے جنگ تو کرنا، کب تک جنگ کرنا یہ بھی بتا رہا ہے قرآن، تب تک جنگ کرنا جب تک کہ فتنہ رہے، جیسے ہی فتنہ باقی نہ رہے، جیسے ہی فتنہ ختم ہو جائے تم بھی جنگ روک دینا۔ یعنی یہ نہیں کہ بس مارتے کاٹتے چلے جا رہے ہو، بلکہ جب تک فتنہ نہ ختم ہو
تب تک جنگ کرنا. ٹھیک ہے. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ اور تب تک جنگ کرنا جب تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو رہے. فَإِنِ انْتَهَوْا لیکن اگر کافر لوگ رک جائیں اور جنگ نہ کریں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو بھی سزا صرف ظالم لوگوں کو دی جائے گی. ہے نا, کافروں میں سے جو ظالم ہیں, جو بیچارے بے گناہ, ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ آیتیں تھیں 4. ان سے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ کیسے لوگ غلط نتیجہ نکالتے ہیں. ہمیں تو تعجب ہوتا ہے. ان کی تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ بھی بتا دیں کہ ابھی تو 2 جنگیں مسلمان لڑ چکے تھے, بدر کی, احد کی, اور اس کے بعد ان آیتوں کا آنا, یا شاید یہ خندق کے بھی بعد آئی ہو. بہرحال جب بھی آیت آئی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس میں جو باتیں غور کرنے لائق ہیں 4 آیتوں میں, آپ پھر سے میں آپ سے گزارش کروں گا ان آیتوں کو جا کر کے قرآن میں کسی اچھے ٹرانسلیشن کو لے کر کے پڑھیے گا 4 آیتوں کو. یعنی کون کون سی؟ یعنی 190, 191, 192 اور 193 سورہ بقرہ کی. پھر آپ کوئی اور انہیں کئی بار پڑھیے گا. پھر جو اب ہم باتیں بتا رہے ہیں اس پر غور کیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ ان آیتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کیوں ظاہر کہ یہ جو ہے اسی دور کے لیے تھی. کیوں اسی دور کے لیے تھی؟ کیونکہ مکے سے آج تو نہیں نکالا ہے مسلمانوں کو. جن لوگوں نے مکے سے نکالا تھا انہی کے بارے میں بات ہو رہی. تو وہ تو اسی دور کے کافر تھے جنہوں نے مکے سے نکالا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اخرجوہم من حیث اخرجوکم, جہاں سے ان کافروں نے تم کو نکالا تم بھی انہیں نکال دینا. تو پھر یہ تو اس دور میں ہوا تھا. تو یہ آیتیں اول تو اسی دور کے بارے میں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ آیتیں کعبہ اور اس کے آس پاس جو لوگ بستے تھے یعنی مکے کے لوگوں کی بات کر رہی ہیں, کہیں اور کی بات نہیں کر رہی. اس دور کے لیے تھی, اس جگہ کے لیے تھی. اب آتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا ہے. جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالا تھا ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں. پھر میں بتا دوں آج کے کافروں نے یا آج کے مشرکوں نے تو مسلمانوں کو کعبے سے یا مکے سے نہیں نکالا. تو یہ بات انہی لوگوں کے لیے تھی. چوتھی بات, صرف ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں یہ آیتیں جو مسلمانوں سے جنگ کریں, وہ بھی جنگ کی ابتدا یعنی پہل وہ لوگ کریں. جنگ کی شروعات کافر لوگ کریں, تب مسلمانوں سے کہا جا رہا تم بھی ان سے جنگ کرنا. یہ حکم آج بھی باقی ہے. یہ والا میں مانتا ہوں کہ جب کوئی ہم سے جنگ کرے گا تو ہم بھی اس سے جنگ کریں گے, لیکن ادھر سے شروعات ہو رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے. پھر پانچویں بات جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے, اور وہ آپ غور سے دیکھیے گا 2 بار ان آیتوں میں آیا ہے. 2 بار کیا آیا ہے کہ اگر کافر رک جائیں, فَإِنِ انْتَهَوْا اگر کافر لوگ رک جائیں. اس سے یہ پتا چلا کہ زبردستی جنگ نہیں کرنی ہے, مسلمانوں کو زبردستی جنگ نہیں کرنی. کافر رک گئے تو ہم بھی رک گئے. تو یہ فتنہ فساد ہے. یہ تو ہر ملٹری کو ٹریننگ دی جاتی بھائی کہ اتنا لڑو کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تم بھی اس کا جواب دو. یہ تو سیلف ڈیفenس کہلاتا ہے. یہی مسلمانوں سے کہا جا رہا. پھر مسلمانوں سے 2 بات کہی گئی انہی آیتوں میں. ایک کیا کہی گئی؟ لا تعتدوا, دیکھو حدیں نہ پار کرنا, ظلم نہ کرنا. مسلمانوں کو کہا جا رہا ظلم نہ کرنا. اور دوسری بات یہ کہ سزا صرف ظالموں کو دینا. آخر میں بالکل کہا ہے فلا عدوان الا علی الظالمین. تو پھر سزا یا جو بھی عذاب ہوگا یا تکلیف دی جائے گی, سزا دی جائے گی, وہ صرف ظالم لوگوں کو. یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے بھی بے گناہوں کو نہیں مارنا. یہ بات ان آیتوں میں صاف آئی. حدیں نہ پار کرنا. اب حدیں نہ پار کرنا, اس پر میرا ایک اور ویڈیو ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے اور اللہ کی راہ میں یا اللہ کی بنائی حدیں کیا ہیں. تھوڑا سا بس سمجھ لیں. اللہ کی بنائی حدیں یہ ہیں کہ کافروں کے عورتوں کو, بچوں کو نہیں مارنا, ان کے پیڑوں کو نہیں کاٹنا, ان کی کھیتیوں میں آگ نہیں لگا دینا, ان کے گھروں کو نہیں لوٹنا. یہ ساری باتیں یہ اللہ نے بتا دی تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو, ان باتوں کو اپنے سولجرز کو کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ دیکھو ایسا خبردار نہیں کرنا, جو تم سے لڑ رہا بس اسی سے لڑنا, بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کو مت مارنا. تو یہ حدیں تھیں, ان کو پار نہ کر جانا. ٹھیک ہے. انہی آیتوں میں 2 بار آئی یہ بات. پھر ایک جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, 6ویں بات
ان آیتوں میں سے ایک آیت میں کہا جا رہا تم لوگ اے مسلمانوں تب تک جنگ کرنا جب تک کہ فتنہ نہ رہے۔ اب یہ فتنہ نہ رہے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اسلام ہومیوپیتھی جیسا مذہب نہیں ہے۔ دوسرے مذہب ہوں گے ہومیوپیتھی جیسے، نیچروپیتھی جیسے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں آپریشن نہیں ہوتا، چیرا نہیں لگایا جاتا، چھری نہیں لگتی، لیکن اسلام کیسا مذہب ہے؟ ایلوپیتھی جیسا۔ یہاں آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، سرجن ہوتا ہے، چیرا بھی لگایا جاتا ہے، ڈاکٹر کاٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے، ایسا آپ سمجھ لیں۔ کچھ مذہب ہے دنیا میں جو ہومیوپیتھی جیسے، اسلام ایلوپیتھی جیسا۔ اب یہاں پر جو ڈاکٹر ہے، میں مثال ڈاکٹر سے ہی دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، وہ پہلے دوا دیتا ہے ڈاکٹر اپنے مریض کو کہ بھائی تمہارے یہ پھوڑا ہے، میں دوا دے رہا ہوں، مجھے لگتا ہے 10 دن میں سوکھ جائے گا یہ پھوڑا، 15 دن میں سوکھ جائے گا۔ اب اس نے دوا دی، نہیں سوکھا پھوڑا، پھر دوسری دوا بدل کے دی، نہیں سوکھا، آخر میں وہ کہتا بھیا چیرا لگانا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، اس کو کاٹ کے نکال دیں گے، مرہم پٹی کر دیں گے، کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا زخم۔ اب یہاں پر وہ چھری لگاتا ہے، اس آدمی کا نام یا اس ڈاکٹر کا نام سرجن ہوتا ہے، یہ سرجن یہاں پر چھری لگاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی دور کاٹتا ہے؟ جتنی دور وہ پھوڑا ہے، پورا بدن تھوڑے نہ کاٹ دیتا ہے، پھوڑا نکلا ہے ہاتھ میں، اٹھا کر کے ٹانگ بھی کاٹ دی، ایسا تو نہیں کرتا ہے، تو جتنی دور بس پھوڑا اتنا وہ کاٹتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ جتنی دیر تک فتنہ ہے بس اتنی دیر تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے، جب فتنہ ختم ہو جائے، فتنے کو کاٹ دو تو پھر جنگ روک لو۔ اب فتنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب شاید جانتے ہیں فتنے کا مطلب فساد، ٹریچری، پھوٹ ڈالنا، ایک دوسرے کو بھڑکانا، آگ لگانا، ورغلانا، یہ سب فتنے کا مطلب ہے۔ برائیاں پھیلانا یہ بھی فتنہ ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے لوگ جو برائی پھیلاتے ہوں، افواہ پھیلاتے ہوں، پھوٹ ڈالتے ہوں، نفرت پھیلاتے ہوں، یہ سارے کام کرتے ہوں، یہ جو لوگ ہیں جب یہ ختم ہو جائے تو بس ہاتھ روک لو۔ جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام، تاکہ سماج میں امن ہو، شانتی ہو، ہر طرف پیس ہو۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے، یہ کون سا طریقہ ہے فتنہ روکنے کا کہ آپ خود ہی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جنگ کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں آپ ہتھیار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جنگ کرو، یہ کون سا طریقہ ہے فتنہ ختم کرنے کا؟ تو میں نے پہلے تو یہ کہا ایلوپیتھی والا آپ یاد رکھیے گا مثال۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہتھیار سے جنگ نہیں روکی جا سکتی ہے تو آپ ایک خط UN کو لکھیے، کیونکہ UN نے ایک فوج بنائی ہے جس میں ہر ملک کے فوجی جا کر کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ فوج میں UN کے فوجی نہیں ہے، وہ بعد میں UN کے فوجی بنتے ہیں، پہلے دوسرے ملکوں کے فوجی ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی طرف سے 20، 50، 100 جو بھی ہے فوجی بھیجتا ہے، تو ایک فوج بنی، وہ UN کی فوج ہے، اور اس فوج کا نام کیا ہے؟ UN پیس کیپنگ فورس۔ اس پیس کیپنگ فورس کے پاس، یعنی وہ فوج کے جو شانتی بنانے کے لیے، شانتی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی، چاروں طرف شانتی ہو، امن و امان ہو، اس کے لیے فوج بنائی گئی، اور اس فوجی کے پاس، اس فوج کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، ٹینک تک ہے اس کے پاس۔ تو یہ آپ ان سے سوال کیجئے یہ کون سی اشانتی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے؟ آپ ان سے پہلے پوچھئے، 1400 سال پہلے کی بات جانے دیجئے، ابھی تو حاضر ہے معاملہ، ان سے لڑ جائیے، UN کے پاس خط لکھیے، دھرنا دے دیجئے، پردرشن کیجئے کہ UN کو اپنی پیس کیپنگ فورس ختم کرنی چاہیے۔ یہ کون سی پیس کیپنگ ہے؟ یہ کون سی شانتی پھیلائی جا رہی ہے کہ جو ہتھیار کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے؟ تب وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں، جب کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں اور لڑنے پر اتارو رہتے ہیں تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ان اسلحوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 یعنی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 191 سے بھی کسی طرح کا آتنکواد یا نفرت یا گھرنا نہیں پھیلتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔